العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں. وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑھ کر. اے کاش ظالم وہ منظر دیکھ لیتے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. جب کہ وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی اور براءت کا اظہار کریں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپسی رشتے کٹ جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ان سے اسی طرح براءت کا اظہار کریں جس طرح انہوں نے ہم سے براءت کا اظہار کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھلائے گا اور یہ لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. سورۃ البقرہ کی 165 سے 167 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا. اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت اور اس کے دلائل بیان فرمائے. کہا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی معبود کی معبودیت کے کچھ دلائل بیان فرمائے. 8 چیزیں تھیں جن کو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں اور جن کو دیکھنے کے سلسلے میں عالم جاہل عقل مند غیر عقل مند سب کے سب برابر ہیں. قرآن مجید کا اسلوب تو یہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جن کو سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہو، جو ہر ایک کے مشاہدے میں آتی ہوں. اب استدلال کرنے اور غور و فکر کرنے کے حوالے سے فرق ہو سکتا ہے. کون کتنی گہرائی سے غور کرتا ہے اور کتنی گہرائی تک چاہتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے تو سب برابر ہی ہوتے ہیں. آسمان اور زمین سامنے ہے نگاہوں کے، ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے. رات آتی ہے اور دن جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. ایک نظام کے تحت ایسا ہو رہا ہے. کون ہے جو اس کو نہ دیکھتا ہو اور کس کے مشاہدے میں یہ بات نہ آتی ہو؟ بادلوں کا برسنا،
پھرنا اور خاص انداز میں پانی کا برسنا، یہ ساری چیزیں، اور برسات کی بنیاد پر پھلوں کا پیدا ہونا وغیرہ، جانوروں سے مختلف قسم کا فائدہ اٹھانا، کشتیوں کا چلنا، یہ ایسی چیزیں جو ہر ایک کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سمجھ سکتے ہیں ان بنیادوں پر کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ کنٹرول کرنے والا اکیلا ہی، اور جب اکیلا ہے تو پھر اسی اکیلے کی معبود کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں، اس کا شریک بناتے ہیں اور اس کے بالمقابل لاتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسے اعتقادات رکھتے ہیں ان کے سلسلے میں جو اعتقادات اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نفع اور نقصان پہنچانے کے اعتقادات، مشکل گھڑیوں میں کام آنے کے اعتقادات، اور ہر چیز کو جاننے، علم رکھنے وغیرہ کے اعتقادات۔ تو یہ ساری چیزیں کن کے ساتھ، کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن دوسروں کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے لیکن دوسروں کی عبادت کرتے۔ یہاں ایک چیز عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، کیا ہے وہ؟ کہا کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان معبودوں سے، ان شرکاء سے محبت کرتے ہیں۔ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے اور جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت کی جو برابری ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اعتقادات کی برابری کا نتیجہ ہے، یعنی جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں ان اوصاف کے قائل ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور جب قائل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے ویسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور پھر کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو لوگ ہیں نا وہ اللہ کی محبت میں بڑھ کر ہیں، تو ان کے بالمقابل بڑھ کر ہیں۔ اب اہل ایمان کی جو محبت ہے بڑھ کر، وہ ان کی اللہ سے محبت کے مقابلے میں بڑھ کر ہے یا ان کی اپنے معبودوں سے محبت کے مقابلے میں بڑھ کر ہے؟ تو دونوں کا احتمال ہے، دونوں کا۔ اور اہل ایمان کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ خالص ہوتی ہے، خالص، اس میں کسی کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ بٹی ہوئی ہے، کچھ ادھر ہے اور کچھ ادھر ہے۔ اور پھر یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کسی بھی حالت میں ہو وہ رجوع کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں، اور خوشی کی حالات ہوں تب بھی اللہ ہی ان کے لیے ہوتا ہے، اور پریشانی کے اور سخت پریشانی کی حالات بھی ہوں تب بھی اللہ ہی کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے۔ جبکہ ان کا معاملہ جو قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے اور مشاہدے کے مطابق بھی ہے کہ جب کبھی کوئی بڑی مصیبت آ جائے نا تو مصیبت کی، بڑی مصیبت کی گھڑیوں میں یہ پلٹا مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں تو ایک ہی ہے، کون ہے وہ؟ اللہ ہے، اور اللہ ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اب یہاں کوئی دوسرا معبود کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ بات روایات میں آتی ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان قتل سے ڈر کر فرار کا راستہ اختیار کیا تھا اکرمہ بن ابی جہل نے، تو بھاگنے کے راستے میں کشتی کی سواری ہوئی ہے اور کشتی ڈاواڈول ہو گئی طوفانوں کی وجہ سے۔ تو اس وقت کشتی کے ملاح اور کپتان نے یہ کہا کہ اب دیکھو کسی اور کو پکارنے کا یہ موقع نہیں ہے، اب ایک اللہ ہی ہے کہ جس کو پکار سکتے ہیں۔ تو اکرمہ نے سوچا کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جو محمد کہتے ہیں، اور جو اللہ یہاں سمندر میں سننے والا ہے تنہا، وہی خشکی میں سننے والا تنہا کیوں نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دے دی تو پھر تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور اس حاضری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بیعت کر لوں گا۔ بیوی جو تھی ام حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کرتی، اور پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا کہ حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان قبول کر لے۔ تو یہ واقعہ، مشہور واقعہ ہے۔
اس طرح کا معاملہ بھی آتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے نا بڑی، تو پھر کوئی نہیں رہ جاتا، رہتا کون ہے؟ اللہ رہتا ہے۔ اہل ایمان کی محبت اس قسم کی بے وفائیوں سے کیا ہے؟ حقیقت میں پاک ہوتی ہے۔ یہاں وہاں وہاں اور کہاں کہاں کا چکر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پہلو سے بھی ہم غور کر سکتے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں نا، تو ان کے معبود ایک تو نہیں ہوتے، تو محبت بٹی ہوتی ہے۔ اور جدھر جاتے ہیں نا، تو آپ نے اگر بھجن سنا ہو، قوالیاں سنی ہو، تو دعوے اس طرح کے ہوتے کہ تیرے در کو چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے، لیکن پتہ چلا کہ در تو بہت سارے در ہیں، اور ضرورت پڑے تو یہاں بھی جاتے اور وہاں بھی جاتے۔ تو یہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور اس بنیاد پر محبتیں جو ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبت کرتے ہیں یہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر، نفع اور نقصان پہنچانے کی، دینے کی، عطا کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے خواب حقیقت میں چکنا چور ہو کر سامنے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ واضح فرمائے گا کہ کچھ تھا نہیں، یہ تو تمہارے خیالات تھے اپنے، اور سوچ لیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں ہے، کوئی کچھ تھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اے کاش وہ منظر جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے، جبکہ ظالموں کے سامنے یہ منظر آ جائے گا کھلے طور پر کہ قوتیں ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، اور نہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ تو یہ منظر قیامت کے دن آئے گا سامنے۔ قیامت کے دن سامنے آنے سے پہلے ہی اگر یہ منظر لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ تو آنے والا نہیں ہے، مشاہدے کی بنیاد پر، یہ علم کی بنیاد پر سامنے آنے والا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ لوگ کاش سمجھ لیتے، بتلانے کی بنیاد پر، رہنمائی کی بنیاد پر، قرآن کے ارشادات کی بنیاد پر، کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ ہی لیتا ہے جب لینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو ساری قوتیں اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات پریکٹیکل میں ایک آدمی کے لیے ظاہر ہو جائے گی کہاں؟ قیامت کے دن کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اب خیالات کی دنیا ہے، ایک دنیا سجا لی گئی ہے، لوگ خوش گمانیوں کی بنیاد پر کہیے یا غلط فہمیوں کی بنیاد پر جی رہے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ غلط فہمیوں کا جو اندھیرا ہے نا، وہ اندھیرا اسی دنیا میں کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ منظر کیا ہوگا؟ کہا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہاں ان کی بے بسی ہے جو ان کو دکھ کر آ نہیں رہی ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت ان کے پاس ہے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ تو ہے ہی ان کی حقیقت۔ لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ تو قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا نا، تو اس وقت جن کی عبادت کی جا رہی تھی، جن کی پیروی اور اتباع اختیار کی جا رہی تھی، وہ تو براءت کا اظہار کریں گے، کہا کہ نا ہماری عبادت تم نے کب کی ہے، اور ہم نے تم سے یہ کب کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم تم کو نفع دے سکتے اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جتنے معبود ہیں سب، یعنی جن کی رضامندی کی بنیاد پر ہونے والی بات ہے، وہ بھی بدماشی کی بنیاد پر اور اللہ کے خوف اور ڈر سے اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ اور جنہوں نے کہا ہی نہیں ہے نا، جو اللہ والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، وہ تو کریں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ان کو عذاب نظر آئے گا، اور سارے رشتے جو خیالی انہوں نے طے کر رکھے تھے، جوڑ رکھے تھے، یا تعلقات تھے، یا کون سے تعلقات ہوتے ہیں، تو پیری اور مریدی کے وغیرہ جانتے ہی ہے۔ ہر مذہب میں اس طرح کا کیا ہے، کھیل ہوتا ہے، گرو ہوتے ہیں اور پھر چیلے ہوتے ہیں وغیرہ، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سارے رشتے ختم کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ اور کوئی سبب اور کوئی وسیلہ نہیں رہ جائے گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ معبودان باطلہ، یا وہ جو لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، اور جن کے کہے کے مطابق سارے مذہبی معاملات انجام دیے جاتے ہیں، وہ برات کا اظہار کر لیں گے۔ تو اب ان کو غصہ آئے گا، یا حسرت کے طور پر بات کہ انہوں نے ہم سے برات ظاہر کر دی ہے نا، اگر ہم کو پھر سے موقع ملے نا، پھر سے کیا کریں گے،
ہم بھی برات کا اظہار کریں گے اور ان سے دوری اختیار کریں گے، اعلان کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو چڑیا کے کھیت چگ جانے کے بعد کی بات ہے، جہاں کرنا تھا وہاں تو کیا نہیں گیا برات کا اظہار۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے عملوں کو ان کے لیے حسرت بنا کر پیش کرے گا۔ تو یہ حسرت کریں گے کہ کیا کر لیا ہم نے، یہ کیا کر لیا، کدھر کس مصیبت میں اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ موقع مل جائے پھر دوبارہ جانے کا تو پھر تو ہم یہ پھر تو ہم کی جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر لوٹا بھی دینا ان کو لوٹا، تو جن کی طبیعتیں خراب ہے نا، سرشت بگڑی ہوئی ہے، وہ پھر ویسا ہی کریں گے جیسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ پلٹنے کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے، کہا کہ حسرتیں ہوں گی، حسرتیں صرف حسرتیں ہوں گی۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے کبھی نہیں ہوں گے۔ ہمیشگی کا عذاب ہوگا، کن لوگوں کے لیے ہوگا ہمیشگی کا یہ عذاب؟ تو الذین ظلموا، اوپر ذکر ہوا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ظلم کرنے والے اور ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں یہاں خاص طور پہ؟ شرک کرنے والے۔ تو شرک کرنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جائیں گے اور کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس پر ہماری بات اس سے پہلے ہوئی ہے کہ ہمیشگی کا جہنم ہے اور ہمیشگی کے لیے جنت ہے، دونوں ہمیشگی کے لیے۔ توحید کے ساتھ ہمیشگی کی جنت ہے، اور شرک کے ساتھ جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں ہونے والی ہے، جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، جہنم بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو ان دونوں میں جائیں گے نا وہ بھی ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یعنی اعتقادی طور پر جن کے لیے فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا۔ پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پیغام ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے اگر ہم ہیں تو ہماری پوری کی پوری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور اس محبت کے مقابلے میں کوئی محبت نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہیں بنے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں بھی ہم کو نمونہ کس کو بنانا ہے اس سلسلے میں؟ تو ذکر ہوا پہلے ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹا آئے جب بھی محبت کس سے؟ اللہ سے، بیوی آئے جب بھی محبت کس سے؟ اللہ سے، اور جو ہیں ہی نہیں اس لائق کہ ان سے محبت کی جائے تو وہ کیوں؟ اور یہ پیغام بھی کہ یہ جو لوگ حسرت کرنے والے ہیں نا، تو قرآن مجید نے یہ جو انداز اختیار کرنے کس لیے؟ یہ تو یہ اس لیے کہ سمجھ لے آج ہے، تو قرآن مجید سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے نا اور جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ذرا کھل جائے، یہ پردے ان سے ہٹ جائیں، اور وہ کوشش کر لے کہ نہیں، اصل جس سے رشتہ جوڑنا ہے اس سے رشتہ جوڑ لیا جائے، وہ اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اس لیے عبادتیں سارے کی سارے کس کے لیے؟ صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔